بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے جو بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے دنیا میں اور ہم اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے دنیا سے. یہ محض اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی امانت بھی ہے. دنیا کی زندگی، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. یہاں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بنا رہا ہے یا ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بگاڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، جو مبارک زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس مبارک زندگی کا عنوان یہی ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی کا کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی ضائع فضول کام میں خرچ نہ ہو. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، میں نے ایمان والے کی زندگی کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. اب یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، یہ جان ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اس کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا. لاڑکانہ میں پوسٹنگ تھی، عصر کا وقت تھا. عصر کی نماز کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، میں ایک ایسی بات کہوں گا، آپ سب اس میں بہت غور کیجیے گا. بڑی عمر کا صاحب تھے وہ، سندھی میں انہوں نے بات فرمائی اور فرمانے لگے، دیکھو حشر کے میدان میں ایسے بھی ہوں گے جو پوری تیاری کے ساتھ پہنچے ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جن کی تیاری ناقص ہوگی. لیکن جنہوں نے پوری تیاری کی اور ان کو کہا بھی جائے گا کہ تم کامیاب ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کو افسوس ہوگا. اور جنہوں نے کوئی تیاری نہیں کی یا ناقص تیاری کی، ان کو بھی افسوس ہوگا. تیاری کرنے والے کو اس لیے افسوس ہوگا، کاش میں کچھ اور کر لیتا. نہ کرنے والے یا ناقص تیاری کرنے والے کو بھی افسوس ہوگا، وہ تو ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنتی جنت میں پہنچ گیا، اس کو کسی بات کا کلک اور افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اس نے غفلت میں گزار دی، بغیر اللہ کے ذکر کے گزار دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لایا نہیں چھوڑتے. ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کلام پاک میں. اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو بات کو چھوڑ دیتے ہیں، بیکار بات، اس میں کوئی حصہ نہیں لاتے. ایک اہل اللہ تھے دہلی کے اندر، مولانا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. شہرت بہت تھی ان کی، طبیعت میں نفاست بھی بہت تھی. ترکستان سے 2 طالب علم جوان آئے ان سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑنے کے لیے.
معلوم کرتے رہے دہلی میں کون سی مسجد ہے، پہنچ گئے اس مسجد میں. ابھی نماز میں وقت تھا، وہ وضو کرنے بیٹھ گئے. حوض تھا اس زمانے میں، مساجد کے اندر ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی بلکہ حوض ہوتا تھا، پانی کا حوض. تو وہ اپنا وضو کرنے لگے. وضو کے دوران باتیں کرنے لگے. ایک نے کہا بھئی یہ حوض تو بہت بڑا ہے. دوسرے نے کہا نہیں، ہمارے یہاں جو حوض ہے اس کی پیمائش بڑی ہے، وہ اس سے زیادہ بڑا ہے. بحث چھڑی ہوئی، بہت لمبی چوڑی بحث. خیر وضو ان کا مکمل ہو گیا، نماز بھی ہو گئی. نماز کے بعد پوچھتے رہ گئے وہ حضرت کہاں ہیں؟ تو کہا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس پہنچ گئے کہ ہم اپنے اصلاحی تعلق کے لیے آئے ہیں آپ سے. تو ان کا پہلے تو یہ بتاؤ جو تم بحث کر رہے تھے وہ کچھ نتیجے پر پہنچ گئے؟ یہاں کا حوض بڑا ہے یا آپ کے ملک کے اندر، آپ کے شہر میں جو حوض ہے وہ زیادہ بڑا ہے؟ کہ حضرت یہ تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. تو فرمانے لگے اصلاحی تعلق بعد میں قائم کرنا، پہلے اس کی بھی پیمائش کرو اور جاؤ اپنے ملک میں اس کی بھی پیمائش کرو، پھر مجھے آ کے بتانا کون سا بڑا ہے. ان کو بتانے کے لیے کہ ایسی باتیں حدیث پاک کا مفہوم ہے. حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے آدمی عمل کرتا ہے، کرتے 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 بس ایک بالشت جنت سے اس کا فاصلہ ہو جاتا ہے. کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، وہ کہاں جنت کے اتنا قریب، وہ جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے. آدمی کیا بات کرے، کتنا کرے، کیسے کرے. اچھا بعض اوقات آدمی سوالات بھی بہت کرتا ہے دین کے ہی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، فرمانے لگے میرے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، میں اس میں غسل کرتا ہوں، لیکن وہ غسل جب میں کرتا ہوں تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں میرا رخ، میرا چہرہ قبلے کے مخالف ہو یا قبلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تمہارا رخ تو اس طرف ہو، تمہارا چہرہ اس طرف ہو جہاں تم نے اپنا سامان رکھا ہے کنارے پر، یا اپنے کپڑے اتار کے رکھے ہوئے ہیں، اس کی نگرانی بھی کرتے رہو. تمہارا رخ تو وہیں ہونا چاہیے. شریعت نے جس کی پابندی لگائی اس کی تو پابندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حج فرض ہو گیا ہے. تو ایک نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی سن لو، بس مزید باتیں مت کرو. پھر یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر میں یوں کہہ دیتا ہر سال حج فرض ہے تو امت کتنی مشقت میں آ جاتی. علی رضی اللہ تعالیٰ کو دعا سکھائی. وہ دعا میں یہ تھا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دے، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں اور میں لایانی کرنا بھی چھوڑ دوں. ایسی رحمت مجھ پر نازل فرما میں لایانی بھی. آدمی جب لایانی میں پڑ جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، پھر وہ غفلت میں ہوتا ہے. پھر غفلت اس کو گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبیوں میں ہے، زینت ہے، لایانی چھوڑ دے. بعض اوقات آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسی لایانی کر رہا ہوتا ہے. اب وہاں پر سرجری کر رہے تھے، جو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر اور جو ساتھ اسسٹنٹ تھا، حالات حاضر پر بات شروع ہو گئی اور ایسی گرما گرمی. پھر مجھے بھی کھینچ لیا. تو میں نے کہا مجھے کیوں کھینچ رہے ہو اس بحث کے اندر، کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا یہ حالات میں نے پیدا کیے ہیں کیا؟ کہ نہیں،
اچھا آپ ان حالات کو ٹھیک کر دیں گے؟ نہیں. پھر اس پہ بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے کام سے کام رکھیں جو ہمارا کام ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بتائے ہیں جس سے آدمی ان لایانی سے بچ سکتا ہے. آدمی باوضو رہے. اب حج پر گئے تھے تو جس بلڈنگ میں ٹھہرے تھے اس بلڈنگ میں کرکٹرز بھی تھے، جو ہے وہ بابر اعظم تھا، فخر زمان بھی تھا، رضوان بھی تھا، اور بھی ساتھ تھے. تو میں نے ایک سے بات کی کہ کوئی آپ کی خاصیت ہے؟ ہاں، جب ہم میچ کھیلتے ہیں تو باوضو رہتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے تو بڑے فائدے ہیں. نماز کا وقت آ جائے آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. سفر پہ تھے، جہاز سے اترے تو میں نے ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے. میں نے کہا آپ کو استنجا کی حاجت ہے؟ کہا نہیں، صرف وضو کرنا ہے. میں نے کہا وہاں پہنچ کر لیں گے، ابھی تو نماز کا بھی وقت نہیں، وہاں پہنچ کر وضو کر لیں گے نماز کے لیے. کہنے کا نہیں، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں. آدمی جب باوضو رہتا ہے نا تو غلط چیزوں سے خود بخود بچ جاتا ہے. لا یعنی کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اتنی بات کرتے تھے جتنی ضرورت ہو. اور صحابہ اکرام کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ دیکھو زائد بات نہ کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات اپنی زبان کے نیچے کنکری رکھ لیتے، احساس باقی رہے میں جو بات کر رہا ہوں مجھے پتہ چلے، احساس رہے میں کیا بات کر رہا ہوں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی رمضان گزارے اعتکاف میں. ان کی یہاں ایک ہی بات ہوتی تھی، جتنا مرضی آئے کھاؤ سو، دن میں تو روزے کی حالت، لیکن رات کو. لیکن فرماتے تھے آپس میں باتیں نہ کرنا، آپس میں باتیں نہ کرنا. اور فرماتے تھے آپس میں باتیں کرو گے تو پھر غیبت بھی ہو جائے گی، چغل خوری بھی ہو جائے گی، پھر جھوٹ بھی ہو جائے گا، پھر غیبت، بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. مشورے کے اندر رائیونڈ میں ماہانہ مشورہ بحث ہو رہی تھی ایک مسئلے پر. میں خاموش بیٹھا تھا تو ایک ہمارے ساتھی نے کہا آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو مجھ سے پوچھنے لگے یہ کب آپ کو پتہ چلا؟ یہ آپ کو کب پتہ چلا؟ ویسے تو آپ بہت بولتے ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے اعمال کا. لایانی سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ فرمایا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے. اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں اللہ کا ذکر خوب کرو، صبح بھی کرو شام بھی کرو. ذکر کرنے سے غفلت دور ہوتی ہے، لایانی سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور غفلت سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے دوری ہوتی ہے. اور پھر جب اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کام بننے والے بھی بگڑ جاتے ہیں. بہت زمانے کی بات ہے، رائیونڈ کا مرکز چھوٹا سا تھا، پنکھے کوئی نہیں تھے، ایک بلب لگا ہوتا تھا. رات کا وقت تھا، حاجی صاحب
مسجد کی چھت کے اوپر بستر بچھا کے سو لیٹ رہتے تھے کہ کچھ وہاں پر ہوا آ جاتی تھی، جھونکا کبھی کبھار. میں رات کو ان کی ٹانگ دبا رہا تھا. مدرسے کا ایک طالب علم آیا، وہ بھی ٹانگ دبانے لگا. تو حاجی صاحب نے اسے یوں فرمایا، تم کو ایسا عمل بتاؤں، اس وقت مولانا احسان صاحب جس مقام پر ہیں تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ. وہ بھی بڑا متوجہ، میں بھی متوجہ ہو گیا. وہ کون سا عمل ہے؟ حاجی صاحب نے فرمایا، موقع کی جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے، اس کا اہتمام شروع کر دو. اس مقام پر پہنچ جاؤ گے جس مقام پر اس وقت مولانا احسان صاحب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی دعائیں بتائیں. کیوں؟ تاکہ غفلت نہ رہے. اور یہ ساری جو دعائیں ہیں، کسی ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات یاد کر لیتا ہوں، لیکن کبھی آپ خوش بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں. اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خوشی میں اللہ کی طرف سے بولتا ہوں، غصے میں اپنی طرف سے بولتا ہوں؟ میں تو خوشی میں بھی اللہ کی طرف سے بولتا ہوں اور غصے میں بھی میں اللہ ہی کی طرف سے بولتا ہوں. یہ ساری جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ نے القاء کیا، بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے واضح فرما دیا. ہم نے ان کو القاء کیا، وحی کی، کس طرح سے اللہ سے استغفار کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی دعائیں بتا دی. اتنا مجرب نسخہ ہے یہ، جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کے ایمان میں ترقی بھی دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. پھر صبح شام کی دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں. صرف اس سے غفلت دور نہیں ہوتی، اوقات میں برکت بھی آ جاتی ہے. پھر اس میں حفاظت بھی ہے، بڑی حفاظت ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ العالی جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے تھے، ان پر فائرنگ ہو گئی. جنہوں نے فائرنگ کی وہ پھر لوٹ کر آئے، پھر فائرنگ کی. جو ان کا محافظ تھا، ڈرائیور تھا، ان کو تو لگ گئی. یہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، بچ گئے. پھر فرمایا میں نے تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی اپنے ایک صحابی کو، میں نے وہ پڑھ لیا تھا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آ کے ان کو خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا، آگ لگی محلے میں، گھر جل گیا. فرمایا کہ نہیں جلا، اتنا زور سے. دوسرے نے خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا، آگ آ گئی محلے میں. فرمایا نہیں جلا. تیسرے نے خبر دی کہ آگ تو آئی تھی، آپ کے گھر کے قریب آ کر بجھ گئی. تو ان کے ساتھ ایک ساتھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ جو خبر دینے والے ہیں ان کی بات زیادہ عجیب ہے، یا جو آپ نے اتنا زور سے یقین سے کہا نہیں جلی، یہ زیادہ عجیب ہے. تو فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، وہ میں دعا صبح پڑھ کر آیا تھا، میں وہ دعا پڑھ کر آیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا محفوظ ہوں گا. صحابہ کو حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر اتنا یقین. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دشمن سے مقابلہ ہے تو دشمن کا جو بڑا تھا سپہ سالار کہنے لگا آج تو میں اپنی تلوار اس زہر میں بھگو کر آیا ہوں، زہر لگا کر آیا ہوں. یہ دیکھا ہے زہر بوتل میں، یہ ایسا ہے، اتنا خطرناک ہے اور تمہارے لیے ہے یہ. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زہر کی شیشی دکھاؤ.
زہر کی شیشی دکھائی. یہ تو صرف صحابہ کا ایمان ایسا تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. انہوں نے زہر کی شیشی دکھائی، لی، ڈھکن کھولا، دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد زہر پی گئے. اب وہ سامنے والا جو دشمن ہے انتظار میں ہے، اب گرے اب گرے اب گرے، کچھ بھی نہیں. ہاں کچھ ہلکا سا پسینہ ماتھے پر آیا، کچھ بھی نہیں. یقین تھا ان کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر لیا، اس لیے کوئی غم کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، دیکھو وضو کر رہے ہو نہر پر، اتنا پانی استعمال کرو وضو کے لیے جتنی ضرورت ہے. اسراف سے بھی منع کر دیا، فضول خرچی سے بھی منع کیا. یہ ساری چیزیں منع ہو گئیں. کیوں؟ اسلام کی خوبی میں یہ شامل ہے. آدمی ایسے رہے، ان ساری باتوں سے آدمی غفلت سے بچ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ لایانی سے ایک نقصان یہ ہے، بے برکتی، برکت اٹھ جاتی ہے. یہ غیر اس برکت کو نہیں سمجھ سکتے. برکت ہے کیا چیز؟ ان کے یہاں تصور ہی نہیں. برکت، اوقات میں برکت. ہماری اس مسجد کی جماعت تھی امریکہ کے بالٹی مور، تو وہاں ہماری اس محلے کے ایک ساتھی وہاں ڈاکٹر تھے، ان کی فیملی جو ہے نا پاکستان آئی ہوئی تھی. مجھ سے کہا چلے میرے گھر، میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. اپنی گاڑی میں بٹھایا، گھر کے قریب پہنچے، انہوں نے کوئی بٹن دبایا، گیراج کا دروازہ خود بخود اٹھ گیا. ابھی گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم اندر داخل ہوئے، لائٹ خود بخود جل گئی. پھر اندر بٹھایا، مجھے اندر لے کر آئے. اور اس زمانے میں یہ 95-90 کی بات ہے، ہمارے یہاں مائکرو اوون کا رواج نہیں تھا، اب تو آ گیا. تو انہوں نے کھانا فریج سے نکالا، مائکرو اوون میں گرم کیا، میرے سامنے رکھا، کہا ہاتھ دھو لیں. وہ ہے نل کا. اب نلکی کی میں ٹوٹی دیکھوں تو کچھ بھی نہیں، ہاتھ کیسے دھوں؟ انہوں نے کہا سامنے رکھیں، پانی خود بخود آئے گا. وہ ہاتھ رکھا تو پانی خود بخود آنے لگا. کس کو بند کیسے کرے گا؟ ہاتھ ہٹائیں، خود پانی بند ہو جائے گا. بند ہو گیا. پھر جب کھانے پر بیٹھے تو مجھ سے فرمانے لگے، وہ ہمارے ساتھی ہے، آپ نے وہاں سے لے کر یہاں تک دیکھا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ ہم کتنا وقت بچا رہے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا، اس کا مطلب آپ کے پاس یہاں پر بہت وقت ہوگا. حیرت سی آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے، کہنے کا بس یہی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ وقت ہی نہیں ہمارے پاس. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے مولانا احسان پر بڑا رشک آتا ہے. دن رات میں تو 24 گھنٹے ہیں. مولانا احسان صاحب نے تبلیغ کو، تعلیم کو، تصنیف کو، تصوف کو، سب کو کیسے اکٹھا کر دیا. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے، میں روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہوں، اللہم بارک لنا فی اعمالنا وبارک لنا فی اوقاتنا وبارک لنا فی ما اعطیتنا. اے اللہ میرے اعمال میں برکت عطا فرما، میرے اوقات میں برکت عطا فرما، اور مجھے برکت دے دے. بعض اکابرین ایسے گزرے ہیں، وقت بہت تھوڑا ان کے پاس زندگی کا، اللہ نے ان سے اتنے کام لے لیے. مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں ساری ذمہ داری ملی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، 28 سال کی عمر میں ساری ذمہ داری ان پر آ گئی. 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، 20 سال 48 سال کی عمر میں. اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرمانے لگے، اس 20 سال میں عرب، عجم، ساری دنیا میں کام پھیل گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عمر نہیں پائی انہوں نے،
اللہ نے بہت سارے کام دے دیے. ہمارے اوقات میں برکت ہو، ہمارے مال میں برکت ہو، تھوڑا سا ہو. مسجدوں کے امام ہوتے ہیں نا، خادم ہوتے ہیں، کسی سے بات تو کر کے دیکھو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بہت اچھا اللہ گزار رہے ہیں. اور وہاں گئے کینیڈا کے اندر، کیا کیا کام ہے آپ کے؟ کیا میری اتنی زمین ہے، اتنی زمین ہے، اتنی زمین ہے. وقت کیسے گزر رہا ہے، بس کیا کریں، بڑی پریشانی ہے، بڑی مشکل ہے. اس خادم کی کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000. بہت خوش ہے، اللہ کا اطمینان ہے. سول ہسپتال میں میری نوکری تھی، قریبی ایک مسجد، وہاں کے امام صاحب جو ہے وہ سائیکل پہ آئے. تو میں نے پوچھا ماشاءاللہ یہ بچہ آپ کا ہے؟ ہاں. کتنے بچے ہیں؟ 9 بچے ہیں. کیسے کام چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے. ابھی بدھ کے دن میری OPD تھی، ایک محترمہ آئی، برقعے میں آئی، کہنے لگی کہ میں نے کہا کیا حالات ہیں، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بس یہ ذرا جسم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے. میں نے کھانا کم کر دیں، کھانا کم کر دیں. پھر میں نے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہنے کہ میرے شوہر کے تو 23 بچے ہیں. 23 بچے؟ کہاں 3 بیویوں سے پہلی میں ہوں، 3 بیویاں ان کی اور پہلی میں ہوں. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، یہ برکت ہے، اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان. بس اتنی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، گناہوں سے بھی اور لایانی سے بھی. یہ بہت ضروری ہے. پہلے تبلیغ کے 6 نمبر تھے ہوتے تھے نا، 7واں نمبر یہ ہوتا تھا ترک ما لایانی، لایانی کو چھوڑ دیا جائے، فضول باتیں. ایک سفر میں گئے تو مولانا احمد لاڈ صاحب فرمانے کے دیکھو ہمیں لایانی نہیں کرنی ہے. حاجی صاحب فرمانے کے حاجی عبدالوہاب صاحب پہلے ہم گشت کرتے تھے، وہ بھی گشت، سارا دن ہم اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی لایانی نہ ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو اگر کوئی لایانی بھی ہو گئی گشت کے اثرات جو ہے نا پھر وہ مرتب نہیں ہوں گے. ایسا نہ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے بیچ میں کچھ کہہ دے. ڈرتے تھے. دین پر چلنا یہ ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. سختی نہیں ہے دین میں، پابندیاں ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے، پابندیاں ہیں. ہم دنیاوی اعتبار سے پابندی کرتے ہیں، بہت ساری پابندیاں کرتے ہیں. دفتر میں جاتے ہیں، دفتر کے اپنے آداب ہیں، اپنے اصول ہیں، اس کو ہم اس کے اوپر ہم کاربند رہتے ہیں، توڑتے نہیں. آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کے اپنے آداب ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں. پابندی نہ کریں تو مشکل پیدا ہو جائے. اسی طرح یہ دین ہے، اس میں پابندیاں ہیں، اس پر عمل کرو گے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. آخرت کا بعد میں ہے، دنیا کا پہلے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جو غلطی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس کے اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں. جزا سزا وہ تو ہے آخرت میں، اثرات پڑتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، اور نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے. فوراً کوئی غلطی ہو جائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں. لایانی ہو جائے توبہ کریں. بے برکتی لایانی سے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، آپ بیتی میں جوانی تھی اس وقت ہمیں بیت بازی کا بہت شوق تھا. بیت بازی اس کو کہتے ہیں کہ 4-5 لوگ مل جاتے ہیں، ایک شعر پڑھتا ہے، پھر وہ شعر جو آخری جو اس میں حرف پہ ختم ہوتا ہے پھر وہ دوسرا شعر اس حرف سے شروع کرتا ہے.
بیت بازی کا. عشاء کی نماز کے بعد ہم بیت بازی کر رہے تھے, ایسا لگا بھی شروع ہی کیا ہے, تو میں نے دیکھا اوپر آسمان پر کچھ روشنی سی آئی. میں نے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ پتہ چلا وہ ساری رات گزر گئی, پتہ ہی نہیں چلا. اتنی بے برکتی ہوئی کہ صبح بھی ہو گئی. کرنا کیا ہے؟ زندگی کو بدلنا ہے, اپنی زندگی بدلنی ہے. خوب استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگیں. جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے, اللہ ہر ضیق سے, ہر تنگی سے, ہر ہم سے راہیں نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اب ایک لایانی کی بات اور شروع ہو گئی. وہ کیا ہے؟ اس کو میں دجالی فتنہ کہتا ہوں. ہر جیب میں پہنچ گئی ہے اور یہ لایانی ہے. اگر گناہ کہہ کے گناہ نہیں ہے, چلے گناہ نہیں, فائدے بہت ہوتے ہیں, فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ شراب کے فائدے ہیں, یہ بھی ہیں, لیکن آخر میں بہت سخت بات فرما دی, جو نقصان ہے اس کا. اگر نقصان زیادہ ہے تو علماء حضرات فرماتے ہیں اگر فائدے کے مقابلے اس کا نقصان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑ دو. اور ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں اس ٹیلی فون کو, جب ٹیلی فون نہیں رہا, یہ بہت کچھ ہو گیا, اس کو وہی استعمال کر سکتا ہے جس کو اپنے پر پورا اعتماد ہو. میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا, نہیں سنبھال سکتا, فرمائے اس کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے. یہ لایانی تو ہے ہی ہے, وقت بہت زیان ہو رہا ہے, نیند آدمی کی پوری نہیں ہوتی, وقت ضائع ہو رہا ہے. اور بہت سارے اداروں نے اس پر پابندی لگا دی, یہاں جمع کرو. پھر اب وہ مستورات کی جماعتیں جاتی ہیں رائے میں, تجویز مانگی کیا کرنا چاہیے, ٹیلی فون سب کے پاس آ گیا, بڑی مشکلات ہو گئی. اس میں کیا ہے کہ آدمی کی جو یکسوئی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, یکسوئی برباد ہو گئی. کیا کریں؟ تو ایک تجویز یہ بھی آئی کہ وہاں پر ایسا کوئی انتظام کیا جائے, سب سے ٹیلی فون رکھ لیا جائے اور اس پر نمبر لکھ دیا جائے, وہ نمبر دے دیا جائے, واپس آئیں تو پھر. کسی نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کہا اس کے علاوہ بھی سوچ لیں. یہ تو دجالی فتنہ ہے. اس سے صرف نگاہیں ناپاک نہیں ہوتی, اس سے روح ناپاک ہو جاتا ہے, اس سے بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. یہ ایسی چیز آ گئی, مولانا احسان صاحب فرمانے لگے پہلے تو نفس اور شیطان کو روتے تھے, اب تو یہ چیز آ گئی. گھروں کے اندر اتنا توڑ پیدا ہو گیا ہے اور آدمی کی ایمان کی سطح اتنی گر گئی ہے, روحانیت ختم. اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو ہم, اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے, یہ ایسا نہیں ہے, اللہ نے کوئی بات, کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہمیں جو ہماری استطاعت سے اوپر ہو, ہم نہیں کر سکتے. نہیں, کوئی ایسا بوجھ ہم پر نہیں ڈالا اللہ نے جو ہم نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس شدت سے تقاضا اٹھتا ہو اسی شدت سے اس تقاضے کو دباؤ. جس شدت سے تقاضا اٹھائے نا, اس شدت سے تقاضا دباؤ. اگر ہم نے نفس کی مخالفت شروع کر دی, بار بار نفس کی مخالفت کرنے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے. اس کو نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں. اور فرمائے یہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, نفس کی مخالفت کرنا. اور نفس کی مخالفت کرنے سے بعض مغرب کے اندر یونیورسٹیز ہیں, وہاں سیلف ڈینائل, نفس کی مخالفت کرنا سکھایا جاتا ہے.
اور بعض مذاہب کے اندر جیسے برہمن ہوتے ہیں، ہندو مذہب کے اندر ان کو بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، سخت بیمار. کسی نے تجویز پیش کی کہ حضرت یہاں پر ایک ہندو سادھو ہے، اس کو انتر منتر آتا ہے، بیماری کھینچ لیتا ہے، اس سے آپ اپنا علاج کروائیں. فرمایا نہیں، ہندو سے نہیں. جب بیماری بڑھ گئی، زور بڑھ گیا بیماری کا، تو تقاضا بھی بڑھ گیا ساتھیوں کا، اب کرائیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانی شرط ہے وہ اپنا علاج کریں میرا، پھر میں اس کو دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا. یہ پہنچ گئے ساتھی اس ہندو سادھو کے پاس، بھائی ہمارے حضرت ہیں، بیمار ہیں، یہ ہے اور آپ کے پاس علاج ہے، آپ انتر منتر پڑھتے ہیں، لیکن ان کی شرط ہے آپ اپنا بے شک علاج کریں لیکن پھر بعد میں وہ آپ کو اسلام کی دعوت دیں گے. کا کوئی حرج نہیں، دعوت دیں گے. وہ آئے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنا کام شروع کیا، انتر منتر، اٹھ کے بیٹھ گئے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہاں سے سیکھا تم نے، یہ کہاں سے ملا تم کو؟ تو سادھو کہنے لگا میرے ایک استاد تھے، گرو تھے، انہوں نے مجھے ایک طریقہ بتایا. نفس کی مخالفت، جی چاہ رہا ہے نہیں کرو، نہیں چاہ رہا کرو. نفس کی مخالفت. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے خوب دعوت دی اسلام کی، بڑی زوردار. کیا مسلمان ہو جاؤ؟ کیا نہیں؟ کیا کیوں؟ جی نہیں چاہتا ہے. ابھی تو تم نے کہا جی نہیں چاہتا کرتے ہو، چاہتا نہیں کرتے. اگر تم نے ابھی میری اس بات کو قبول نہیں کیا، تمہاری یہ ساری ہنر، تمہارا سارا ہنر ختم ہو جائے گا. ایسا ڈرا وہ مسلمان ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، صحابی تھے. جنازہ، صحابہ اکرام اس کی بڑی تعریف کرنے لگے. یہ ایسا تھا، ایسا عبادت کرنے والا، ایسی نمازیں پڑھنے والا، ایسا تقوی والا. بڑی تعریفیں کر رہے تھے. کرتے کرتے خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ یہ کتنا موت کو یاد کرتا تھا؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اچھا یہ بتاؤ اس کا جی چاہتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں. فرمایا پھر اس درجے کو نہیں پہنچیں گے جس درجے کو تم سمجھ رہے ہو. نفس کی مخالفت، یہ نفس امارہ ہے. جب آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے نا، یہ ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف. جب آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے یہ کچھ قابو میں آ جاتا ہے. پھر نفس امارہ سے یہ نفس لوامہ بنتا ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ اس کی بھی اللہ نے تعظیم کی ہے. قرآن پاک میں نفس لوامہ کی عزت کی ہے. یہ کیا ہے نفس لوامہ؟ آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، پھر نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کیوں کیا؟ پھر وہ کہتا ہے ہاں میں نے غلط کیا، آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی. یہ نفس لوامہ ہے. پھر اور محنت کرتا ہے، پھر اور نفس کی مخالفت کرتا ہے، یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. پھر اللہ کے احکامات، شریعت، اس پر ایسا عمل پیدا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. نفس پر محنت کرنی ہے، نفس کو بے قابو نہیں چھوڑنا ہے. یہ نفس تو مرتے مرتے بھی نہیں مرتا ہے. نفس کی مخالفت ہمیں بتایا گیا ہے، نفس کا مجاہدہ. اور جو نفس کا مجاہدہ اختیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو مجاہدہ اختیار کریں گے نا، یقیناً، لام تاکید، نون تاکید، لنہدینہم سبلنا، ضرور بس ضرور ایسوں کے لیے اللہ ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے. سبلنا، نفس کی مخالفت، جی چاہی نہیں کرنی، رب چاہی. رب چاہی کے مقابلے میں نفسانیت
انانیت، شہوانیت، شیطانیت، اس کا مقابلہ کرنا ہے، آخری دم تک لڑنا ہے ان سے. ہماری جنگ ہے ان سے، ہمیں لڑنا ہے ان سے. اور ٹھیک ہے کبھی ہم ہار بھی جائیں گے، کوئی بات نہیں، مایوسی نہیں، نا امیدی نہیں، حوصلہ ہارنا نہیں ہے. پھر اٹھ جائیں گے، پھر ہمت کریں گے، پھر اللہ سے عہد و پیمان کریں گے. اے اللہ غلطی ہو گئی، اب معاف کر دے، پچھلی معاف کر دے. حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے تو دن میں بھی اور رات میں بھی گناہ کرتا ہے، اور میں ہوں جو گناہوں کو معاف کرتا ہوں. مجھ سے معافی مانگ، میں تیری گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو میری طرف متوجہ ہو جا، معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا. اتنے گناہ لے کر آ کہ آسمان کی چھت تک وہ گناہ پہنچ جائیں، ایک لمحے میں معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ندامت کا آنسو ٹپک گیا، فرمایا اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ دودھ کا واپس تھنوں میں جانا دشوار ہے. ٹپکا نہیں، صرف افسردگی سے آنکھ نم ہو گئی، بلکہ میں وہ آنکھ کا آنسو تیر رہا ہے، اب گرا نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تہجد کے وقت، ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، بوڑھا آدمی تھا. ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، قریب آ جاؤ. کہا یہ پڑھو. ایک استغفار پڑھوایا اس سے. فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف ہو گئے. ایک شخص آیا، بدو تھا. اے اللہ کے رسول، حشر کے میدان میں حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لیں گے. وہ اچھل پڑا، واللہ پھر تو ہم سب نجات پا گئے، پھر تو ہم سب نجات پا گئے. تو حضور سے نے پوچھا کیسے؟ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ ہی نے تو بتایا ہے اللہ کریم ہے، اور جب کریم اپنے کسی بندے پر قابو پا لیتا ہے پھر وہ معاف کر دیتا ہے. پھر تو ہم بخشے گئے، ہم نے نجات پا لی، ہم نے نجات پا لی. اور جانے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھتے رہے جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہوا، اور اس کا جملہ دہراتے رہے اور فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم اللہ سے معافی مانگیں، زندگی بدلنے کا ارادہ کریں، عزم کریں. جتنی گندی چیزیں ہیں ہم چھوڑ دیں گے. عزم تو کریں ہم. لگتا ہے کیسے ہوگا؟ دیکھو اس خوف سے اب تو میں نے توبہ کر لی، توبہ ٹوٹ جائے گی. یہ خوف شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان اللہ سے نا امید ہو چکا ہے، مایوس. اور علماء حضرات فرماتے ہیں اگر توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ ٹوٹ گئی تو پچھلی توبہ بیکار نہیں گئی، ضائع نہیں گئی، نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے اس کو. اللہ پھر توفیق دیں گے، پھر توبہ کرو، پھر اللہ سے معافی مانگ لو. کسی نے کہا بازا ہراچے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا. این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، گر صد بار توبہ شکستی بازا. اگر 100 دفعہ توبہ کر کے توڑ دیا پھر توبہ کر لو. اللہ کے دربار میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.